محمد علی صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ مستونگ دھماکہ ہو، اس سے پہلے کی دہشت گردانہ کارروائیاں ہوں، یا جو ابھی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں دہشت گردی پھیلانے کی دشمن کی طرف سے؟ ایک تو اس کو روکنے کے لیے پاک فوج کی جو کارروائیاں ہیں، جس طریقے کی کاوشیں کی جا رہی ہیں، وہ نظر آتی ہیں، لیکن مزید جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم سیکیورٹی صورتحال کو ایک تو بہتر کیا جا سکتا ہے، الیکشن سے پہلے معاملات نہ خراب ہوں، الیکشن کے دوران نہ خراب ہوں، تو وہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں کون کون سے میجرز لیے جا سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں؟ بہت شکریہ. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ میں مختصراً پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو اس وقت ایک لہر آئی ہوئی ہے دہشت گردی کی، اس کی وجوہات کیا ہیں، تاکہ انہیں کو سمجھ کے اسپیسیفکلی آپ ان کو کاؤنٹر کریں گے. دیکھیں کچھ اس میں عالمی وجوہات ہیں، کچھ علاقائی ہیں اور کچھ داخلی ہیں. عالمی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا مشرقی ہمسایہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کی داخلی صورتحال کیا ہے. مقبوضہ کشمیر میں کیا صورتحال بھی آ رہے ہیں، مانی کی سچویشن بھی سامنے ہے، کینیڈا میں جو کچھ انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی کوشش کی وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو ان کے اوپر اس وقت جو ہے نا ان کا بہت زیادہ تشویش دنیا کی بھارت کے حوالے سے بڑھ رہی ہے. تو اب ان کو جو ہے ڈسٹریکشن چاہیے، ایک ڈائیورژن چاہیے، جس کے ذریعے سے وہ دنیا کی جو تشویش ہے وہ اپنی طرف سے ہٹا کے کسی اور ملک جو کہ بدقسمتی سے ان کا فیوریٹ ملک جو ہے جس کو وہ بلیم کرتے ہیں ہر چیز میں، وہ پاکستان ہے. تو یہ پہلے موٹیو کو سمجھنا سب سے امپورٹنٹ ہے. اچھا، دوسرا جو پہلو ہے اس کا بھی کسی حد تک عالمی سلامتی سے تعلق ہے. دیکھیں داعش جو ہے وہ ایک تحریک ہے جو شام میں اور عراق میں اس نے پروان چڑھی. اب اس کے کچھ سپلنٹر گروپس وغیرہ جو ہیں بتدریج پچھلے کئی سالوں میں افغانستان میں آ کے اپنی جڑیں بنا رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے جب وہ وہاں موجود بھی تھے تو جو بین الاقوامی طاقتیں تھیں انہوں نے ان کا پراپرلی قلع کما نہیں کیا، بلکہ ان کی مسٹیک یہ تھی کہ ان کا فوکس ٹوٹلی افغان طالبان کے اوپر رہا. حالانکہ پاکستان نے بھی ان کو کی مغربی طاقتوں کو کوشش کی کہ دیکھیے افغان طالبان جو ہے کوئی گورننس کا بہت زبردست ماڈل نہیں ہے، لیکن وہ طاقتوں کو دوسرے ملکوں میں جا کے تھریٹ اور ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپنی آزادی. تو یہ معاملہ اگنور کیا گیا. اور تیسرا پہلو جو ہے وہ یہ کہ بدقسمتی سے 2 سال سے افغان طالبان بھی ناکام نظر آتے ہیں اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹس پوری کرنے میں، اور جو ڈفرینٹ دہشت گرد تنظیمیں چاہے وہ BLF ہو، چاہے TTP ہو، چاہے داعش، ان کے اوپر پابندی لگانے میں یا ان کی کارروائیاں جو ہیں روکنے میں. تو یہ تو اس کے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. لیکن ایک انٹرنل فیکٹر جو بہت امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں چونکہ ڈیل کرتا ہوں اسٹریٹجی سے، تو میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کو. 100 سال سے اگر آپ اسٹڈی کریں تو سب سے بڑی جو اسٹریٹجک ہے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی میں، وہ اگر آپ ایک ٹیررسٹ موومنٹ سے اوورٹلی ڈائلاگ شروع کر دیں تو اس کا ان کو یہ 3 فائدے وہ اٹھاتے ہیں. سب سے پہلے کہ وہ اپنے سیاسی بیانیے اور اپنے تشخص کو ایکسیپٹیبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں عوامی لیول پہ. پھر ساتھ ہی ساتھ اس ٹائم کو وہ کرتے ہیں اپنے آپ کو منظم کرنے میں، ری انٹرنچ کرنے میں، کرنے میں، کنسولیڈیٹ کرنے میں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ 20 سال میں ہم نے جو کامیابیاں بہت زیادہ شہادتیں اور یعنی کہ خون بہا کے حاصل کی تھی وار آن ٹیرر کے خلاف، وہ بدقسمتی سے ٹائم ہم نے نیگوسیشنز میں ضائع کیا، اس کی وجہ سے اس پہ کچھ اثر پڑا ہے. تو اس وقت جو ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے وہ صرف پاکستان کی قوم ہے، پاکستان کی فوج ہے اور پاکستان کی حکومت ہے. اور آپ کے سامنے داخلی سطح پہ بھی ہے، ریجنلی داعش بھی ہے، ریجنلی TTP بھی ہے، BLA بھی ہے. تو ابھی جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے کیونکہ صرف سب نیشنلسٹ تھریٹ نہیں ہے بلوچستان. لیکن محمد علی صاحب ایک پوائنٹ اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے ایک تو افغانستان کی جنگ کے جو سمراٹ تھے جس میں ہم نے کئی جانوں کو قربان کیا، لیکن اس کے بعد افغانستان کی یہ سرزمین استعمال کر کے جو دشمن قوتیں تھیں وہ آج بھی یہاں پر دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہی ہیں، ماضی میں بھی کرتی رہی. ہم نے تو بہت کوشش کی ہے، لیکن پاکستان نے نہ صرف فینسنگ کے حوالے سے، ویسے ڈائلاگ کے حوالے سے پوری کوشش کی. لیکن چاہے وہ افغانستان کی پہلی حکومت ہو یا افغانستان کی طالبان حکومت ہو، کسی نے تعاون نہیں کیا.
تو ہماری غلطی کیا ان پر ایک ٹرسٹ کرنا تھا، یا ہم نے تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھائی کہ یہ بھی ایک فیکٹر تھا آپ کو لگتا ہے؟ جی بالکل، میں اس کو یوں کہوں گا، جو ایک بڑی مشہور ضرب المثل ہے کہ دیکھیں آپ جو ہے یعنی کہ ہم آپ کے دوست ہیں لیکن اپنے دشمن نہیں ہیں، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ کسی سے خیر سگالی کے جذبات رکھنا یا اس سے ہمدردی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں تالا نہ لگائیں، اپنے بارڈر کو سیکیور نہ کریں، اپنے جو انلیگل یعنی کہ یہاں پہ لوگ مقیم ہیں ان کو اپنے ملک سے یا تو رجسٹر کریں یا ان کو واپس نہ بھیجیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں آپ بھائی چارہ نہیں ہے. دیکھیں میرا ایک ہمسایہ ہے جو کہ اگر چور ہے یا ڈاکو ہے یا دہشت گرد ہے تو میں اس کی ہمسائیگی کی وجہ سے اس کے طرز عمل سے تو پہلو کہیں نہیں کر سکتا. اس کو ذرا یہ دونوں پتہ نہیں ہم الگ الگ کھانے میں کیوں رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان بھائی بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، لیکن کرمنل ہیں، لیکن چونکہ وہ انلیگل کرپشن میں انوالو ہیں، وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو ہمارا سافٹ بات سمجھ نہیں آتی. اچھا میں مختصر تجاویز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ ایک بنیادی طور آپ کو دیکھیں دو چیزیں چاہیے. آپ کو ایک ہمجہت کمپریہنسو اسٹریٹجی چاہیے کاؤنٹر ٹیررزم کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کنسسٹنٹ چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کبھی بند ہو گئی شروع ہو گیا، یہ مطلب اوکیجنل کوئی سیزنل آپریشن نہیں ہے، ورنہ آپ اس کا خاتمہ نہیں کر سکتے. اور اس کی سارا فوکس جو ہے وہ صرف کائنیٹک انٹیلیجنس آپریشن پہ نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی گریونس ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، اپرچونٹی کے حوالے سے، چاہے بلوچستان ہو چاہے ڈسٹرکٹس ہوں، سب سے پہلے اس کو ایڈریس کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے تاکہ جو گریونس ہے وہاں پہ لوگوں کا وہ ختم کیا جائے اور یہ لوگ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے، آپ جیسے کے ذریعے اور ہمارے علماء کے ذریعے، مساجد کے ذریعے لوگ شعور اور آج پیدا کی جائے کہ دیکھیں یہ لوگ ملک سے بھی نہیں ہیں، یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں. یوم نبی کے دن اپنے نہتے معصوم مسلمان بھائیوں پہ کو قتل کر. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ڈپلومیٹکلی بھی چلنا ہے ایک ایسٹیوٹ طریقے سے. میں سمجھتا ہوں پریشر آپ کو رکھنا ہے افغان طالبان پہ، لیکن چائنا کے ساتھ، ایران کے ساتھ بھی بارڈر سیکیورٹی کو امپروو کرنے کی، کوآرڈینیشن کی، انٹیلیجنس کی ضرورت ہے. اور سب سے امپورٹنٹ دو بات کہ دیکھیں آپ کو فائنینشیل ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اس میں بھی اس کے بھی اثرات ہمارے ٹیررزم کے خلاف پڑیں گے. جب اسمگلر اور کرمنل جو ٹیرر کے حوالے سے پیسہ جنریٹ کرتے ہیں وہ اس کا اثر بھی انشاءاللہ وہاں پہ پڑے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کو ٹیکنالوجی کو بھی یوز کرنا چاہیے کہ دیکھیں الیکٹرانک انٹیلیجنس، سائبر ہے، نادرا کا ڈیٹا بیس ہے، کسٹم، ایف سی، پولیس، ان کا جو ڈیٹا بیس ہے اس کے ذریعے سے ہمیں بارڈر کو بالکل سیکیور کرنے کی، مانیٹر کرنے کی اور ضرورت ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں سید محمد علی صاحب. یہ وہ میجرز ہیں، یہ وہ طریقہ کار ہے جس کو کرتے ہوئے ڈیفینیٹلی ہم کر سکتے ہیں ایسا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.